یہ معاشرہ بہت اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حالات نے انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں سماج، اقدار، روایات، اخلاق، اس میں بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور آپ جیسا حساس دل اس پہ اکثر بات کرتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں آپ سے. تو آپ کے خیال میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے اس کے ہر لمحے میں تبدیلی ہوتی ہے. وہی لمحہ پھر نہیں پلٹتا. ایسا ہی ہے. اس کی جگہ ایک نیا لمحہ، نیا سوال، اس کا کوئی نیا جواب ڈھونڈنے کا موقع، اور اس سے بڑا چیلنج موجود ہے. یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ کتابی باتیں لگتی ہیں جو کتابی ہیں نہیں. ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں تعلیم پر. میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں، بس میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے. تعلیم منزل نہیں ہے، تعلیم راستہ ہے. بالکل. منزل علم ہے، لیکن جو اندھیرے راستوں پر چلتے ہیں انہیں منزل نہیں ملتی. تو تعلیم کا راستہ کون روشن کرے گا؟ وہ میں کہتے کہتے مر جاؤں گی، صرف تربیت کرتی ہے. اور تربیت کا کام یہ ہے کہ کچھ نہیں کہتی، لیکن جب آپ ذرا لڑکھڑانے لگیں، بھٹکنے لگیں تو انگلی پکڑ کے پھر صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. واہ. ہم نے تربیت کو بھی خانوں میں تقسیم کر لیا. ہم بڑے ماہر لوگ ہیں خانوں میں تقسیم کرنے کے، بڑی صاف ستھری قاشیں کاٹنے کے. نہیں، زندگی کی قاشیں نہیں کٹ سکتی. زندگی کا ہر ریشہ دوسرے ریشے سے جڑا ہوا ہے. آپ ایک قاش کاٹیں گے تو سمجھیے کہیں اور کچھ بھی کٹ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو وقت کو بدلنا چاہیے. میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وقت بدلے گا، تو اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہی. لیکن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا احترام کر سکیں ہم جو اس وقت کے ساتھ منسوب ہیں. ایک زندگی اور دوسری زندہ رہنے والے. بے شک. اگر زندگی کا احترام نہیں اور زندہ رہنے والوں کا احترام نہیں، جی ہاں، تو ہم کچھ نہیں کر رہے. وقت پھر سانپ کی طرح سے نکلتا رہتا ہے اور ہم لاٹھی سے فرش پیٹا کرتے ہیں. تنقید برداشت سے باہر ہو گئی ہے. اب برداشت رہی نہیں ہے، اب دلیل کی گنجائش نہیں ہے. اختلاف تو سمجھے کہ بہت بڑا ایک المیہ بن گیا. آپ اختلاف نہیں کر سکتے. ذرا سی گہری باتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ سطح پر آتی ہے. سطح پہ تو بہت کم سامنے آتی ہے. جو اس نے اصل حشر مچانا ہے وہ میرے اور آپ کے باطن میں مچ چکا ہوتا ہے. پہلی چیز اگر یہ تبدیلی آئی کہ آپ کے اندر کی میزان خیر اور شر کی جو پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے اندر رکھی ہے، اگر ہم اس میزان کو نظر انداز کر دیں گے تو وحشت کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بے شک. اور وحشت صرف شدت اور دہشت کو جنم دیتی ہے. ایسا ہی. وحشت سے کبھی محبت نہیں پیدا ہوئی، وحشت سے کبھی صبر نہیں آیا. صبر وحشت پر حاوی ہوتا ہے تو زندگی بدل سکتی ہے، اور وحشت صبر کو کچل کے آگے گزر جائے. ہم چاہیں ہر لمحہ جو ہے وہ لمحہ موجود میں ہو جائے. بے شک. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جو پیڑ لگانے سے پہلے پھل کھانا چاہتے ہیں. اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک نسل پیڑ لگائے گی تو دوسری نسل کو وہ پھل میسر ہوں گے. ہمیں اس انتظار کی عادت ہی نہیں. اس برداشت کی عادت تو الگ رہی، خیال نہیں ہے. خیال نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. ہم ہر چیز سے مدد مانگتے ہیں
ٹھہرتے نہیں، صبر نہیں کر سکتے، اور صبر کی ادنا ترین مثال برداشت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک سے لفظ بولیں، ایک سی بات کریں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہی تو حسن ہے معاشرے کا کہ آپ اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، لیکن اس کے نتیجے میں برداشت بھی کریں. بات یہ ہے کہ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے. اس معاشرے میں بات سننا نہیں رہا. آپ کے کہنے سے پہلے جواب ملنے لگتا ہے. تو جو بات سنتا نہیں ہے وہ بات کہے گا کیا؟ میں اگر یہ نہ سمجھوں کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھا ہے تو پھر میرے جواب ایسے ہی ہوں گے جو کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے، میرے خیال میں ایک بہت ہی بے علم سا آدمی ہوں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی کم علم کہہ دیتی ہوں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم زندگی کو املا لکھاتے ہیں. نہیں، معاف کر دیجئے حضور، زندگی املا لکھتی نہیں ہے، لکھواتی ہے. اور بڑے جلی حرفوں میں جب لکھوانے لگے تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہوش کی آنکھیں کھول کے بیٹھیں. صرف شدت جذبات سے زندگی نہیں گزرتی. درست بات. تو ذمہ دار کون ہے؟ سب، ہم میں سے سب. بات گہری ہو جائے گی، اجازت دیجیے. ہم سب اس لیے ہیں، کچھ اپنی خاموشی کے گناہ گار ہیں، کچھ اپنی گفتار کے گناہ گار ہیں، کیونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. نہ جو بہت بول رہا ہے وہ کہیں پہنچتا ہے، اور جو خاموش ہے وہ تو جم گیا ایک جگہ پر. اس کی خاموشی کی سینکڑوں باتیں ہو سکتی ہیں، جبر ہو سکتا ہے، وہ جبر اسے نہ بولنے دے. خاموشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بہت معمولی بات کہیں اور وہ آپ کے لیے ایک امتحان بن جائے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو میری بات اچھی نہ لگے تو کہہ دیجئے کہ آپ یہاں یہ ٹھیک نہیں سمجھ رہی، آپ کے لفظ یہاں نامناسب ہیں. بولنے کے شوق میں جو چیز سب سے پہلے بے آبرو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے. بے شک اس ملک میں زبان کی آبرو نہیں رہی. مجھے کہنے دیجئے کہ جو حرم نبوی میں زبان بولی گئی اور پھر جو اس کو پناہ میں رکھنے کے لیے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر تھی. یہ کہہ دینا کافی تھا کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا. تو وہ فاصلے تعین کر رہے ہیں کہ کتنی دور یہ بات کہی گئی تھی، کتنی دور یہ بات نہیں کہی. یہ جواز تو وہ ڈھونڈتا ہے جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے. جس کی دلیل مضبوط ہے اسے جواز کی ضرورت ہی نہیں. اور جواز بھی کیسے؟ میں اپنے شاگردوں سے ایک بات کہتی ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتی ہوں کہ آواز صرف وہ اونچی کرتا ہے جس کی دلیل نیچے ہوتی ہے. بڑھانا ہے تو دلیل کو بڑھاؤ، اس کا وزن بڑھاؤ. آواز اونچی کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے. اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. تعلیم شاید کچھ نہ علم سے زیادہ شعور ہے. آپ دیکھیے کہ کس قدر میں محبت اور عزت سے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اپنی نسلوں کو. وہ سارے کے سارے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، مگر وہ سارے کے سارے لوگ شاکر لوگ تھے. واہ، شکر کرنے والے تھے. جسے روکھی روٹی ملتی تھی وہ بھی شکر میں تھا، جو شیرمال کھاتا تھا وہ بھی شکر میں تھا. شکر گزاری ہے، وہ آپ کو فرعون ہونے سے بچاتی ہے. بالکل بالکل، کیا بات کہی آپ نے.